السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور آج میں بہت عرصے بعد آپ لوگوں سے مل رہی ہوں۔ آج میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جس کا آغاز میں نے اپنے رب کے حضور حاضری سے کیا۔ آج میری زندگی کا نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ 4 مہینے 10 دن ایک سفر تھا، صبر کا، خاموشی کا، اللہ کے قریب ہونے کا۔ نئی عائشہ سادہ ہے مگر بہت مضبوط۔ آج میں اس جگہ آئی ہوں جہاں میری زندگی کی سب سے قیمتی شے آرام کر رہی ہے۔ یہ چینل میں نے سہیل کے لیے ہی بنایا تھا کہ جب اس سے کمائی ہوگی تو اس سے سہیل کا علاج ہوگا، مگر سہیل نے انتظار ہی نہیں کیا، سہیل چلے گئے۔ سہیل، میں ہار نہیں مانوں گی، میں آپ کے ایصال ثواب کے لیے آپ جیسے سفید پوش لوگوں کی مدد کروں گی۔ صبح ہی میرے بھائی مجھے لینے آ گئے تھے اور اپنے گھر لے کر گئے۔ میں اس نئی زندگی میں نئے عزم کے ساتھ داخل ہو رہی ہوں، ایک ایسی زندگی جہاں میں پورے 1 سال تک ایسی باتوں پر عمل کروں گی جن پر ہمارے معاشرے کی حالت بتاتی ہے کہ کوئی عمل نہیں کرتا، یا صرف 100 میں سے 1-2 افراد عمل کرتے ہوں، باقی صرف اپنی باتوں میں تو شامل کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ میں نے 1 سال کا عمل کیوں کہا؟ اس لیے کہ آج میں زیرو پر کھڑی ہوں، نہ بینک بیلنس ہے اور نہ کوئی جائیداد، اور میں لوگوں کی مدد نہیں چاہتی بلکہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے خود کو مضبوط کرنا ہوگا، میرے پاؤں جمے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس زندگی کی شروعات سے ہی زندگی کے ہر فیصلے پر ان باتوں پر عمل کیا جائے گا کہ نا امیدی کفر ہے، میں کبھی نا امید نہیں ہوں گی۔ ہمت مرداں، مدد خدا، ہمت سے آگے بڑھوں گی۔ سورۃ رعد کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود کو نہ بدلے۔ تو آج عائشہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، اور میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور نعمتوں پر شکر ادا کروں گی، کیونکہ میرا رب شکر ادا کرنے سے نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ ہم اس معاشرے میں پل کر بڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے۔ پرائمری لیول پر ہماری کورس کی کتابوں میں یہ شامل ہے کہ بیوہ ایک مظلوم عورت ہوتی ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے کلاس تو یاد نہیں ہے مگر مجھے چیپٹر کا نام یاد ہے کہ نادر کا خط۔ اس میں نادر یتیم بچہ ہے، اس کی ماں ہر وقت روتی رہتی ہیں اور پوسٹ مین ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب کورس میں یہ سب کچھ پڑھایا جائے گا تو پھر کیسا معاشرہ تیار ہوگا کہ رمضان میں مجھے ایک میسج آیا جس میں میرے ساتھ ایک لنک شیئر کیا گیا کہ یہ اسکیم جو ہے گورنمنٹ نے نکالی ہے کہ اگر آپ اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ اپنے شوہر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گی تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ ایسی عوام ان یزیدی طاقتوں نے بڑی محنت سے تیار کی ہے۔ دیکھیے نا، پرائمری لیول کی پڑھائی سے لے کر میچیور لائف کے فیصلوں تک سب کے سب غلام تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان غلاموں کو صرف نظام ہی کی تبدیلی سے بدلا جا سکتا ہے۔ نظام بدلنے کے لیے کسی اور سیارے سے مخلوق کو نہیں آنا ہے، ہمیں ہی کھڑا ہونا ہے، مگر اس معاشرے کے افرادوں کو ہے ہی نہیں شعور، ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو سیو کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے، ہمیں ان دھوکوں سے باہر آنا ہوگا۔ یہ اسکیم، یہ لاک، یہ گٹروں کے ڈھکن، یہ روڈوں کی صفائی، یہ سب پردے ہیں۔ ان پردوں کے پیچھے کھیل کیا چل رہا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہمیں 1 لاکھ روپے دے کر کتنوں کا حق کھا رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہمیں سیلفش نہیں بننا ہے، ہمیں دوسروں کی طاقت بننا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز ہے، سب ایک ساتھ باہر نکل آئیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اے ہے، یہ عیدیاں لیتے لیتے میں کون سے سیاسی جلسے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سوری، میں اتنی دیر تک سیریس نہیں گفتگو کر سکتی، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے زیادہ سیریس گفتگو کرنے سے۔ آپ میرے اس ولاگ کو یاد رکھیے گا، میں نیکسٹ ایئر
23 یا 24 مارچ کو ایک ولاگ اور بناؤں گی، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس پورے سال میں کیا تبدیلی پائی اپنی زندگی میں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔